اسلام کے اندر بدشگونی نہیں ہے۔ اب بدشگونی کیا ہے؟ ایک مثال دے کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک بات بہت مشہور ہے، ایک آدمی اپنے گھر سے سفر کے ارادے سے سوٹ کیس لے کر نکلتا ہے، سامنے سے بلی راستہ کاٹ کر چلی جاتی ہے تو یہ فیصلہ لے لیتا ہے کہ بلی نے راستہ کاٹ لیا ہے، اب میرا کام ہونے والا نہیں ہے، مجھے اب واپس گھر میں جانا ہوگا۔ یہ بلیوں سے ڈرنے والی قوم اللہ سے کب ڈرے گی؟ سفر کے مہینے کی کوئی فضیلت تو حدیث میں نہیں آتی ہے، ہاں یہ بات ضرور آتی ہے کہ یہ منحوس نہیں ہے، اس میں کوئی بلائیں، آفتیں، پریشانیاں، تیرا تیزی، تیسرا بدھ منحوس، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، یا اس میں کوئی خوشی نہیں کرنا، شادیاں نہیں کرتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ مہینہ جیسے عام مہینے ہوتے ویسا ہے، لیکن مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ یہ مہینے بلائیں آتی ہے تو اللہ اور وہ کوئی اچھے کام نہیں کرتے، تب رسول اللہ نے صرف اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے کہا تھا سفر المظفر، سفر کامیابی کا مہینہ ہے، وہ منحوس نہیں، بس اتنا ہے، باقی نہ ایسی کوئی فضیلت آتی ہے، ذکر آتا ہے لیکن مہینے کا، اور نہ ہی اس کے منحوس ہونے کو، بلکہ اس کے منحوس کے خلاف یہ کامیابی کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ یہ بھی وہمی ہونے کی دلیل ہے انسان کے، جس چیز کے منحوس ہونے کی کوئی شریعت میں دلیل نہیں ہے، نہ کوئی اس کی سائنٹیفک دلیل ہے نہ شریعت کی۔ کوئی سائنسدانوں نے تحقیق کی ہو کہ اس مہینے میں کچھ مخصوص قسم کی ریز نکلتی ہیں تو بھی ہم مان لیں کہ چلو بھی سائنسدان کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے پیغمبر کی بات، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سفر کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے کہ منحوس ہے۔ اسلام میں نہ کوئی دن منحوس نہ کوئی مہینہ منحوس، برکت والے دن تو ہیں جن میں اضافی برکتیں ہیں، نحوست کسی دن میں نہیں ہے، تو اس لیے اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ بدعت ہے، غلط ہے۔ اور یاد رکھیں جو آدمی وہمی ہوتا ہے اللہ کے معاملات پر اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ شیعہ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، محرم میں بھی شادی نہیں کرتے، سفر میں بھی نہیں، تو ان کو سمجھنے دیں، کیونکہ ان کا مسلک ہے، یہ ان کا مذہب ہے، محرم اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس میں شادی نہیں کرتے، سنی مذہب نہیں ہے یہ۔ تو محرم اور سفر میں شادیاں کیا کریں، تقریبات محرم سفر میں رکھا کریں، اس سے آپ کے دماغ میں یہ جو خناس بھرا ہوا ہے نا کہ یہ منحوس ہے، یہ دماغ سے نکل جائے گا۔ اس کو نحوست کا تصور دماغ سے نکال دیں بالکل۔ اور پھر اگر اللہ نہ کرے کوئی شادی ناکام ہو گئی تو یوں نہ کہیں کہ محرم کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ سوچیں جس کی ربیع الاول میں ہوئی تھی اس کی کون سی کامیاب ہوئی ہے۔ آج کل کہاں شادیاں کامیاب ہو رہی ہیں؟ شادی کامیاب کرنے کے لیے محرم سفر کی بات نہیں ہوتی، اس کے لیے میاں بیوی میں میچنگ اور دونوں کی ماں باپ نے کیا تربیت کی ہے، کیسے، یہ ساری چیزوں کا دخل ہوتا ہے، اس کا محرم یا سفر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میں جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں غیروں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے عقیدے ان کے اندر پیش کرنا چھوڑ کر کے ہم نے ان کے عقیدوں کو سیکھ لیا ہے۔ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ غلط چیزیں مسلمانوں کے اندر ایسے کوٹ کوٹ کر بھری جا رہی ہیں اور مسلمان اسی کو دین اور اسی کو شریعت سمجھ کر کے عمل کر رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، ان تمام چیزوں کو، ان تمام عقائد سے اپنے آپ کو بچنا ہے۔ اور ویسے بھی جو ہے اماؤس کے بارے میں، پورنیم کے بارے میں، فلاں وقت صحیح نہیں ہے، رات کا 12 بجے صحیح نہیں ہے، سفر مت کرو، رات کے 2 بجے گھر کے باہر مت نکلو، وقت گھڑی صحیح نہیں ہے، اس کا اسٹار صحیح، یہ تمام باتیں غیر حقیقی ہیں، اس کا شریعت سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اور جمیع مسلمانوں کو اللہ اور اس کی رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔